الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بالرسول معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، رائنا مت کہا کرو اور انظرنا کہا کرو اور اچھی طرح سن لو، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، ایمان ایک کیفی شے ہے، وہ حصہ ہے جو کیفیت ہے، جو حال ہے، اور جس کا مقام یہ نہاں خانہ ہے، اور بنیاد جو مخلوق کو نصیب ہوتی ہے اللہ جل شانہ نے، وہ بنیاد انبیاء اور رسول کو مقرر فرمایا ہے، اور بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کا احسان ہے کہ یہ نسبت ہمیں عطا فرمائی، آپ کا امتی ہونا یہ شرف نصیب ہوا۔ چونکہ یہ سارا حصہ دینی حصہ جتنا ہے، اس کا انحصار اس قلب کی کیفیت پر ہے، تو جب بات کیفیات کی آتی ہے تو جو تعلق ہے اس میں بے شمار نزاکت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کریم غفور الرحیم ہیں، معاف فرماتے ہیں، رعایت عطا فرماتے ہیں، لیکن جو اختیار اللہ پاک نے مکلف کی حیثیت سے جنہوں نے اس کو عطا فرمایا ہے، وہ اختیار نہ ہو اگر وہ اختیار استعمال نہ کر سکتے ہو۔ بہت ساری بحث چلتی ہے تقدیر کے حوالے سے، اور ہمارا مزاج ایسا ہو چکا ہے، ہم ہر وہ بحث کرتے ہیں جس میں اپنا تعمیل حکم نہیں ہوتا کہ ہماری اطاعت کہاں ہے۔ ہم اس موضوع کو تو لیتے نہیں ہیں، لیکن ان موضوعات کو لیتے ہیں جس میں ہم چاہتے ہیں کہ صرف گفتگو ہو، بحث ہو، اور اسی میں ہم فتح و شکست میں لگے رہتے ہیں۔ اور بہت بڑا جو جواب ہمارے پاس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس بات کو میں نہیں مانتا۔ اگر آپ اس حال کو بھی دیکھیں تو یہ حال بھی یہیں سے منسلک ہوتا ہے۔ تو یہ جو حصہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کریم نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ بھی آپ کی شان ہے اور اللہ کی عطا ہے کہ حدود و قیود آپ کی ذات سے متعلق جو ضرورت ہے اسے قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے کہ کیسے آپ کے حضور پیش ہوا جائے، کیسے آپ کے حضور سوال کیا جائے، کیسے آپ کے حضور رہنمائی لی جائے۔ وہ تعلق جو امتی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے، اس کی میم میخ تک، باریکیوں تک قرآن کریم نے وضاحت فرمائی۔ اب یہاں جب ہم اس آیہ کریمہ کو دیکھتے ہیں تو قرآن کریم جب ارشاد فرماتا ہے، ایک کلی معنوں میں ہے، ایک اصول ہوتا ہے، یعنی کسی موقع کو بھی مخاطب فرمایا گیا ہے تو جہاں اس موقع کا جواب ہے وہاں ایک اصول وضع ہو جاتا ہے، اور اس کے اتنے پہرائے ہوتے ہیں، اسی لیے تفاسیر کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، اور اللہ کریم مفسرین کرام کو یہ توفیق بخشتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ موضوعات سہل کرتے ہیں۔ یہیں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کرنا ہے، آپ کی توجہ چاہنا ہے، تو یہاں وہ موضوع کہ انداز تخاطب کیسے ہو، وہاں اس لفظ کا استعمال بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا کہ جسے کافر و مشرک یا منافقین اس کی زبر یا زیر کے پیش نظر معنی کے بدلنے تک کے لیتے ہیں کہ یہ ایسا خدشہ بھی پیدا نہ ہو۔ تو جو فرمایا گیا کہ آپ کا دھیان مبارک حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ جل شانہ نے جہاں فرمایا وہاں یہ نہ کہو رائنا، انظر نہ کہو کہ ہماری طرف توجہ فرمائیں، لیکن ساتھ فرمایا واسمعوا،
اور دھیان سے سنو، تمہیں کیوں ضرورت پیش آئے کہ تم دوبارہ پوچھو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج مبارک تھا، آپ گفتگو جب فرماتے، کوئی بات یا رہنمائی فرماتے تو 3 دفعہ ارشاد فرما دیتے تھے۔ سہل الفاظ ہوتے، ٹھہرے ہوئے الفاظ ہوتے، اور آپ کے معجزات میں سے یہ معجزہ بھی ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو جتنی محفل ہے، چاہے وہ سب بندہ پہلی صف میں بیٹھا ہے، چاہے تو وہ بندہ آخری صف میں بیٹھا ہے، ہر ایک تک لفظ بھی واضح ہوتے تھے اور آواز بھی ایک جیسی ہوتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک یہ معجزہ بھی ہے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال، ہمیں تو مثالوں کی ضرورت نہیں ہے نا، جو کچھ آپ کی ذات کے ساتھ اللہ کریم نے عطا فرمایا، ہمیں اس میں کوئی کسی قسم کی شائبے کی یا کسی اور کے کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی رواج ہے کہ بے شمار غیر اسلام سے مثالیں لی جاتی ہیں، دیکھیں جی فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو مانا، میاں ہم نے اس کے ماننے کو کیا کرنا، ایمان تو وہ لایا نہیں، ہمیں اس کی شہادت کی ضرورت ہے نہیں، ہمارے لیے اللہ جل شانہ کا کلام کافی ہے، ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کافی ہے، آپ نے جو ارشاد فرمایا حق ارشاد فرمایا، اس سے آگے نہ کوئی نقطہ ہے اور نہ اس کی کمی بیشی کا کوئی نقطہ ہم مانتے ہیں۔ تو مثال جو عرض کرنی ہے، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ سمجھایا جائے، سکھایا جائے، تربیت کے حوالوں سے۔ حجۃ الوداع 1.25 لاکھ کا لگ بھگ مجمع ہے، تو آپ غور فرمائیں کہ ہم کوئی بہت بڑی تعداد میں نہیں بیٹھے، لیکن اگر یہ مائک نہ ہو تو میری آواز شاید آخر تک جو بیٹھے ساتھی ہیں ان تک واضح نہ پہنچے، کوئی بات سمجھ آئے، کوئی بات رہ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو ارشاد فرمایا، جو قریب ترین تھے جیسے انہوں نے سنا، اور جو آخر میں جنہیں کھڑا ہونے کا شرف نصیب ہوا جیسے انہوں نے سنا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا سماعت تک پہنچتا ہے اور آپ متعدد دفعہ ارشاد فرماتے ہیں، تو پھر یہ ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ پھر پوچھا جا رہا ہے؟ تو اسی کو اب جہاں ارشاد فرمائی، جو شان نزول ہے، جو موقع ہے، وہاں تو ارشاد فرمایا گیا، لیکن آج جب ہم اپنے آپ پر اس کو دیکھیں گے تو جو بے شمار فضول بحث ہم اختیار کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جھگڑا کر رہے ہیں اور اتنے نازک امور پر بحث کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا اس پر بحث کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ارشاد کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ مسائل ہی ختم ہو جائیں۔ تو دوسرا پہلو جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کیا میری اور آپ کی سماعت تک پہنچ چکا ہے؟ یہ جو عقل و شعور کے جو پیمانے ہم لیے بیٹھے ہیں، اس تک کیا یہ اعلان حق پہنچ چکا ہے؟ تو ہی تو مان رہے ہو نا، تو ہی تو کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہو، تو ہی تو شہادت دے رہے ہو، تو ہی تو رکوع و سجود کرتے نظر آتے ہو۔ تو جب یہ سن لیا، مان لیا، پہنچ چکا، تو پھر جو نہیں عمل میں آ رہا اس کے بارے کیا کہیں گے؟ تو سمجھ آئی نا کہ ہم نے نہیں سنا۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں واسمعوا، سن لو۔ یہ جگہ ایسی ہے، یہاں نزاکت ایسی ہے کہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور جو تمہیں وہ حصہ عطا فرمایا گیا ہے کہ جو تیرا اختیار ہے، اس کے استعمال کی یہ جگہ۔ تو اللہ جل شانہ معاف فرمائیں کہ جو ہماری زندگیوں میں کمزوریاں ہیں، کیونکہ یہ اگلا خطاب جو وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہاں سے تجاوز پھر کفر میں جا ڈالے گا۔ رخ ہے نا جی، آپ ایک کشتی میں ایک کنکر پھینک دیں اور یہ تسلسل جاری رکھیں، اس کنکر سے کشتی نہیں ڈوبتی۔ وہ جو کنکر جمع ہوتے جاتے ہیں تو ایک وزن اتنا بن جاتا ہے کہ اس کشتی کو ڈبو دیتے ہیں۔ ہم عمومی زندگی میں خیر ہے بھائی جی، کوئی نہیں، تھوڑی بہت کمی بیشی، یہ کمی بیشی آخر ڈبونے کا جا سبب بنتی ہے۔ ایک تو وہ کمی بیشی جو ہماری زندگی کی ہے اس کا اثر ہے کہ وہ جو غلطی اور گناہ ہے اس پر جو مرتب ہوگا، جو اس کا اجر آئے گا۔ دوسرا،
وہ مزید بدبختی کا سبب بنتی ہے تاکہ توبہ نصیب نہ ہو۔ توبہ نصیب ہو تو وہ گناہ دھلے۔ اسی طرح جب ذکر اللہ کے حوالے سے بات آتی ہے تو اللہ کی یاد جو ہے دلوں کی شاہد ہوتی ہے، دلوں کی صفائی کا سبب، یہ ہم احادیث مبارکہ میں سنتے ہیں۔ تو جب تک توبہ نصیب نہ ہو، وہ داغ جو ہے، وہ جو اثرات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کا ایسے ہی ہے جیسے کہیں کوئی خرابی یا گندگی ہو تو وہ تعفن پیدا کرتی رہتی ہے، اسی طرح ہے۔ تو یہ جو تعلق امتی کا ہے، اس میں نہ صرف حد ادب کا خیال رہے، جو کچھ فرمایا جا رہا ہے اس کے مطابق اطاعت جو ہے یہ بھی حد ادب میں داخل ہوتی ہے۔ آپ اپنی زندگیوں سے مثال لیں، ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں اور کوئی سن رہا ہو اور اس پر عمل نہ کر رہا ہو، کیا اسے سننا کہتے ہو؟ ہم غصہ کھا جاتے ہیں، لڑ پڑتے ہیں، اولاد سے لڑ پڑتے ہیں۔ کتنی پیارا رشتہ ہے اولاد کا، اس سے لڑ پڑتے ہیں کہ تمہیں کہا تم سن نہیں رہے، مان نہیں رہے، تم بے ادبی کر رہے ہو۔ تو ذات کے ساتھ عدم توجہ کو اس درجے تک لے کر تکلیف میں مبتلا ہوتے ہو، تو جو امتی کا رشتہ ہے وہاں جو حکم ہے اس حکم عدولی کو کس معنوں میں لوگ؟ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ اصول جب آج ہم اپنے لیے دیکھیں گے تو اس میں تو بڑی نزاکت آ جائے گی، بڑی باریکی آ جائے گی۔ تو وہ انداز، وہ اسلوب اختیار کرنے چاہیے جو اس کمزوری کو ختم کرنے کا سبب۔ کوئی بیمار ہے یا لاغر ہے، اسے کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اسے دوا کی ضرورت ہوتی ہے اور اس خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو ہاضم ہو، جو اس کی وجود کی ضرورت کو پورا کرے۔ تو جب آج ہم اپنی کمزوریوں کو دیکھتے ہیں، اپنی اس ایمانی نحیفی کو، وجودی تو وجودی رہے تو وجود بھی کوئی نہیں، اس ایمانی نحیفی کو جب ہم دیکھتے ہیں، کمزوری کو دیکھتے ہیں، لاغری کو دیکھتے ہیں، تو کیا ضرورت پیش آتی ہے؟ تو اس میں جگہ جگہ جواب ارشاد فرمائے گئے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اللہ کریم نے متعدد دفعہ، کتنی دفعہ ارشاد فرمایا نماز کا، فرمایا اور نماز کو قائم رکھو، یعنی پابندی سے ادا کرو۔ قیام صلاۃ سے مراد کیا ہے کہ صرف قیام میں کھڑے ہو جاؤ؟ قیام میں کیسے کھڑے ہو؟ وہ جو اصول و ضوابط، جو احکامات نماز سے متعلق ہیں، ان سب کی تکمیل ہے۔ تو جب ان سب کی تکمیل ہے تو نتائج میں اپنی زندگی میں تصحیح بھی پا رہے ہو کہ نہیں؟ دو انداز ہوتے ہیں کسی شے کو بھی سمجھنے کے۔ ایک ہوتا ہے اس کے مرکبات، جزیات، کہ یہ درست ہیں، اس کے لیے مہارت درکار ہے۔ ایک ہوتا ہے نتیجہ، اس کے لیے ہوش درکار ہے کہ بندہ ہوش میں ہو۔ کسی نے کھانا پکایا، بڑا لذیذ کھانا پکایا، اس میں تو مہارت درکار ہے۔ اس کی لذت کو محسوس کرنے کے لیے تو ہوش ہی درکار ہے نا، مہارت تو درکار نہیں ہے۔ تو جسے کھانا پکانا نہیں بھی آتا، وہ بھی کھانا چکھتے ہوئے بتا دیتا ہے کہ کیسا پکا ہوا، حالانکہ وہ پکا نہیں سکتا۔ تو جب ہم مرکبات کو دیکھتے ہیں تو اس میں تو جو اللہ کے حضور دست بستہ کھڑا ہونا ہے، اس کے حضور جو کچھ عرض کرنا ہے، ایک ایک حصے کو آپ دیکھیں۔ وہ دعا جو اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، جو التحیات میں آپ پڑھتے ہو، ایک ایک حصے کو دیکھو، درود و سلام جو آپ پڑھتے ہو، پھر وہ مقام جو سجدہ کی صورت میں قرب الہی کا قریب ترین ایک کیفیت اور حال ہے، وہ اس میں نصیب ہوتا ہے، اور باطن سے لے کر ظاہری وجود کی ضروریات تک ایک ایک حصے کو پورا کرتی جاتی ہے۔ اور نہ صرف بات وجود تک ختم ہوتی ہے، آپ جو نماز با جماعت ہے اس میں دیکھیں معاشرے میں ترتیب پیدا کرتی چلی جاتی ہے، ایک دوسرے کو جوڑتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کے جو مرکبات ہیں، جزیات ہیں، ایک ایک جز کو آپ دیکھتے ہو، ہماری ضرورت بھی ہے اور ہمارے لیے اللہ کریم نے اسے اجر اور ثواب بھی قرار دے دیا۔ پھر جب ایک عالم یا مفتی اس پر بحث کرے گا تو اس کا اپنا درجہ ہے، ہم جیسے جاہل لوگ جو ہیں ان کا اپنا انداز ہے، لیکن جو
نتائج ہیں اس کے لیے تو ہوش چاہیے نا۔ آج اگر میں دیکھتا ہوں میں نے نماز ادا کی اور میری آنکھ میں حیا نہیں آیا تو نتیجہ ہے نا کلام میں، کردار میں، تو پھر ضرورت ہے نا اس پہ اس کی کہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں اس میں کمی ہے۔ تو قیام صلاح ان تمام کمزوریوں کو دور کرنے کا نام ہے۔ قیام صلاح یہ نہیں ہے کہ ظاہری پہلو میں نظر آ رہا ہو کہ ہاں بندہ رکوع سجود کر رہا ہے، اس کا سارے ضابطے پورے ہوں، اس کے سارے احکامات پر عمل ہو، اور یہ صرف ظاہر سے نہیں ہے، یہاں خانہ دل تک کی بات ہے، پورے خلوص کے ساتھ جو ہے بندہ ادا کی۔ پھر وجود کی ضروریات پوری ہوتی ہیں خوراک سے۔ اب جیسی خوراک ہوگی ویسے اثرات پیدا ہوں گے۔ تو یہ آج کل ایک بہت بحث آتی ہے کہ جی ناقص خوراک کی وجہ سے جو ہے صحتیں خراب۔ یہ بات سمجھ آتی ہے؟ تو یہ نہیں سمجھ آتی کہ لقمہ حرام ہو تو اس سے جو روحانی اثرات اور بیماریاں پھیلیں گی وہ بھی ہوں گی۔ ہم اسے میڈیکل سائنس پر ہائیجینیکلی دیکھیں لیکن اس کی حرمت کو نہ دیکھیں، تو جو حرمت کے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے تو کیا اس کا وہ اثر نہیں آئے گا؟ تو زکوٰۃ وجود کو پاک کرنے کے ساتھ جو زکوٰۃ ہے یہ مال کو پاک کرتی ہے۔ جب مال کو پاک کرتی ہے، اس کی کمی بیشی دور ہوتی ہے، اللہ کی رضا شامل ہوتی جاتی ہے، تو پھر وہ لقمہ جو اس حلال اور پاک، حلالاً طیبہ، اس پاک رزق کا جو نصیب ہوتا ہے وہ وجود کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے، وہ روح کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو کتنی دفعہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، ایک دفعہ ارشاد فرما دیتے، اللہ کا حکم ہے، مخلوق کو مخاطب فرما رہے ہیں، مالک ہے کائنات کا، اتنی دفعہ جو ارشاد فرمایا۔ تو پھر دوسرا پہلو دیکھیے گا کہ جہاں جہاں ارشاد فرمایا گیا کتنے ہی اور پہلو ہیں جن کی نسبت پھر یہ اس سے بیان فرمائے گی۔ تو مکلف حصوں میں بات پھر عمل کی ہے کہ وہ مانے، جسے حکم ہے، جسے یہ اللہ کریم نے استطاعت دی ہے کہ وہ سمجھ بھی سکتا ہے اور اس پر عمل بھی کر سکتا ہے، اور اس کے لیے خشوع خضوع جو ہے اس کا جہاں متلاشی ہو سکتا ہے، چاہ سکتا ہے، اسے حاصل بھی کر سکتا ہے، وہ ذرائع بھی عطا فرمائے گی۔ تو جب ان ساری باریکیوں کو دیکھیں گے تو ضرورت اس امر کی ہمیشہ رہے گی کہ ہم اپنے آپ کو ترازو میں رکھیں، اپنے اعمال کو دیکھتے رہیں، کبھی اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ میں باکمال ہوں، جہاں میں پہنچ چکا ہوں وہاں کوئی نہیں۔ آپ کسی ایک شعبے کو اٹھا لو، زندگی کے کسی شعبے کو اٹھا لو، تجربہ کرنا، آپ سمجھتے ہو کہ میں بہت ماہر ہوں، اسی طرز کے لوگ آپ سے زیادہ مہارت والے ملیں گے۔ ایک دفعہ جا کر دیکھو معاشرے میں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم نے لوگوں کو کیسے کیسے ہنر دیے ہیں، کیسی کیسی اہلیت دی ہے۔ اب بدقسمتی ہم نے اپنے معاشرے کو تباہ کر دیا بے عملی سے، اور یہ بدنظمی جو ہے ہم نے جو اپنے معاشرے میں پھیلا رکھی ہے، اس نے ہماری ساری لیاقت جو ہے اسے ضائع کر دیا ہے، تو وہ مزید بندے کو تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ تو قرآن کریم نے جو فرمایا اس کے ایک ایک حرف کی اجر اور ثواب ہے، اور اس پر عمل پیرا ہونا زندگی کو جہاں درست راہوں پر ڈالتا ہے وہاں اللہ کریم کی رضا نصیب ہوتی ہے، اجر اور ثواب نصیب ہوتا ہے، اخروی حیات کی تعمیر ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی عبادات کی ادائیگی اور احکامات دین، یعنی جہاں زکوٰۃ کی بات آئے پورا دھیان کریں۔ نہیں کسی کو معلوم، جس نے عطا فرمایا اور جو مالک ہے اسے تو معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا چاہ رہا ہوں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مثال سناتے تھے اور حقیقی مثال دیتے تھے، واقعاتی بات ہے۔ فرمایا کہ کسی نے اسی طرح زکوٰۃ دی، غریب کو بلایا زکوٰۃ لے لو، تو اس کے افزانے میں انہوں نے اس کو جنس دی، قیمت مقرر کر، تو اسے دی،
اور دوسرا جو گھر کا فرد ہے وہ دروازے سے باہر سے داخل ہو رہا ہے اور وہ غریب جو ہے وہ ایک برتن جو ہے وہ جنس کا لے کرنے کا، کیا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی یہ جنس دی ہے آپ کے گھر والوں. اچھا کوئی نہیں، تو یہ رکھ لے، یہ جنس کتنے کی ہوگی؟ اس نے کہا جی 10 روپے. اس نے کہا چلو تم 20 لے لو، چھوڑ دو جنس میں رکھ لیتا ہوں، تم اس کو کدھر لیتے ہو؟ یہ 20 تھے. اندر 50 کا، اس کے اندر جو پیسے ہیں وہ 50 کی جو زکوٰۃ ہے جو اس طرح دینی دینا ہے وہ اس کے اندر، اس جنس کے اندر ڈالو. اب اس کا جواز کیا ہے؟ جواز یہ کہ جی ہم نے تو دے دی تھی نا، وہ اپنا سامان سارا بیچ گیا تو اس میں واپس آئی. تو یہ جو ہم دھوکہ اپنے آپ کو دیتے رہتے ہیں نا مختلف پہلوؤں سے، دیکھو جی وہاں بھی تو میں نے کر دیا تھا نا، اس کو ادھر ہی لکھ لو، اس کو ادھر ہی شمار کر لو. تو اتنی تو بیماری بھی آ گئی تھی نا جی. تو اتنا یہ بھی ہو سکتا ہے، ہوا نہیں ہے. اندیشے پر بھی ہم کتنی جو باتیں ہیں ان کو اپنے معاملات میں داخل کریں، اس طرف اندیشہ نہیں کرتے کہ زائد خرچ کر دیں، لیکن اس سے بچانے کے جو چکر ہے اس میں ضرور اندیشے آتے ہیں. تو مالک ہے، اس نے جو حکم دیا ہے جہاں وہ پاکیزگی کا سبب مال میں بن رہا ہے وہاں کیا یہ نہیں سوچتے تعمیل حکم ہو رہا ہے؟ جس نے دیا ہے، جس کا ہے، وہ حکم دے رہا ہے، وہ دے ہی نہیں تو کیا کر لو؟ تو اپنا تو وہی ہے نا جی جو پہن لیا، اوڑھ لیا، ہٹا لیا یا کھا لیا، حدیث شریف میں آتا ہے. باقی تو بات وارثوں کی ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزاج مبارک تھا کہ جہاں وہ کچھ زمین کی خرید کرتے یا آباد کرتے یا وہاں جاتے تو وہاں کوشش کرتے ایک چھوٹی سی مسجد بناتے تھے. اور میں نے آپ کے الفاظ مبارک اکثر سنے ہیں، آپ فرماتے تھے کہ یار میرا تو یہی ہے نا، یہ جو میں مسجد بنا رہا ہوں باقی تو وارثوں کا ہے. تو یہ زمین اللہ کی ہے، اس پر وہ عمل جو اللہ کی رضا کا ہوگا، مال تو وہی بنے گا نا. حالات ظاہر میں ہے لیکن وہ ایسا بدل جائے گا کہ وہ دولت برزخ کی طرف اور اخروی حیات کی طرف منتقل ہوتی جائے گی. ہم ممالک کا سفر کرتے ہیں تو ہم ایکسچینج جو ہے پیسے کی وہ کرتے ہیں، تبادلہ کرتے ہیں پیسے کا. ایک ملک کی جو کرنسی ہے وہ دوسرے ملک کی کرنسی سے تبدیل کی جاتی ہے تاکہ وہ دوسری کرنسی دوسرے ملک میں کام آ سکے. تو یہ جو دنیا کا مال ہے اسے تبدیل صرف اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا سکتا ہے. ذاتی پسند و ناپسند اسے تبدیل نہیں کرتی، پہلے جو مرضی بندہ سوچتا رہے. تو اپنی زندگی اور اپنے معاملات میں یہ دیکھیں، جھانکیں، کیوں ہمارے خاندان بکھر رہے ہیں؟ کیوں ہماری اولاد میں اطاعت نہیں ہے؟ کیوں ہم اپنے والدین کی خدمت گزار نہیں ہیں؟ کیوں بہن بھائیوں میں اتفاق نہیں ہے؟ وہ معاشرہ جو جانثاری پر جس کا انحصار تھا وہ جان کے در پر کیوں ہو گیا ہے؟ وہاں جہاں ایثار تھا وہاں لالچ نے جگہ کیوں لے لی ہے؟ وہ لوگ یا وہ حصہ جنہیں اللہ نے مخلوق میں ایمان عطا فرمایا اور مخلوق کو انصاف مہیا کرنے کی ذمہ داری کو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے عمل کرتے تھے، ان کے اپنے اندر بے انصافیاں کیوں آ گئی ہیں؟ تو یہی جو ہم نے خیر ہے جی کوئی نہیں دیکھ لیتے، صغیرہ معنوں میں لیا اور پھر کبیرہ تک پہنچا کر چھوڑا. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجتے ہو اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. یہ جو عمل آج تم بدلے میں تبدیل کرو گے کہ آج کا جو خرچ ہے اسے اللہ کی رضا کے لیے کرو گے تو یہ یہاں نہیں رہے گا، ورنہ تو یہیں رہے گا نا. جیسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو وارث زمین ہے یہ تو وارثوں کی ہے، میری تو وہی زمین ہے جو اللہ کے نام پر رکھی. حالانکہ وارثوں کو جب آپ جائز رزق دیں گے تو کیا رزق حلال اہل عبادت نہیں ہے؟ اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنا، آپ اسے خیال کریں اللہ کے لیے وہ صدقے کے معنوں میں شمار ہوتی ہے. اپنی اہل خانہ کی، اپنی اولاد کی ضرورت پوری کر رہے ہو، اللہ کریم اسے آپ اللہ کے حکم کے مطابق کماؤ
اس کے حکم کے مطابق خرچ کرو، وہ بھی صدقے میں شمار ہو رہی ہے کہ اللہ کے نام پر تم یہ بھی کر رہے ہو، جیسا غفور الرحیم۔ تو جو کچھ کرو گے آخرت میں وہ پاؤ گے۔ اب جب بات نیکی کی ہے تو اس کا نتیجہ تو آخرت میں پاؤ گے، تو بدی کیا یہاں رہ جائے گی؟ نہیں، اس کے اعمال بھی تو، اعمال بد جو ہیں وہ بھی تو ساتھ جائیں گے۔ تو وہ تبادلہ جو خرابی کی صورت میں کیا جائے گا، پھر اس کے اثرات بھی جو ہیں ان میں سے گزرنا پڑے گا، وہ بھی دیکھنا پڑے گا، وہ بھگتنا پڑے گا۔ تو فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، ہر شے کا وہ مالک، ہر شے اس کی، جس وجود اور جس وجودی قوت سے بندہ تجاوز کر رہا ہے یہ بھی اسی کا ہے، تو مواخذہ تو پھر بڑا سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہمارا بام تضاد ہوتا ہے کہ تم نے یہ کام جو کیا اس سے میرے لیے خرابی کی، ہم تو اس عمل کی خرابی کے نتیجے پر لڑ رہے ہوتے ہیں نا آپس میں۔ سامنے جو بندہ عمل کر رہا ہے اس کے ہم مالک تو نہیں ہوتے، اس کے ایک ایک پور، ایک ایک جز وجود کا جو ایک ایک ذرہ ہے اس کے مالک ہم نہیں ہوتے، ہم نے اسے بنایا نہیں ہوتا، ہم نے اسے عطا نہیں کیا ہوتا۔ اس کے عمل کا جو نتیجہ ہے ہم اس پر بحث کر رہے ہوتے ہیں اور تکرار ہوتی ہے، تو اس کی نسبت دیکھو تو وہ تو مالک ہے، خالق ہے، اس نے پیدا فرمایا ہے، اس کا حکم ہے، اور اس کا حکم تمہاری بھلائی دنیا سے لے کر آخرت تک کا سبب ہے۔ تو پھر جو کچھ کر رہے ہو آپ دیکھو نا، پھر کتنی زیادتی کر رہے ہو، پھر بھی وہ معاف فرما دے۔ تو اللہ کی ذات ایسی صفات کی مالک ہو، یہ اس کی شان ہے، اس کو یہی سزاوار ہے۔ تو قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ نے رحمت کو اپنے اوپر لازم فرما لیا ہے، یہ اس کی شان ہے، جیسے ہم معدود، جیسے ہماری سوچیں معدود، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو جب اس کے پاس جاؤ گے تو جو کچھ، جو عمل تم جہاں جو فرمایا گیا نا، جو نیکی، چونکہ نماز اور زکوٰۃ سے فرمایا گیا کہ اس کی ادائیگی جو کرو گے تو یہ ضائع نہیں جائے گی، وہ تمہیں دوسری جگہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ وہ قرض ہے جو تمہیں بڑھا کر لوٹایا جائے گا، جو اس کے نام پر دو گے، یہ وہ سودا ہے جس کا جواب کئی گنا سے دیا جائے گا، برابری سے نہیں دیا جائے گا، بہت بڑھا کر دیا جائے گا۔ تو اسے اللہ کے ہاں تمہیں یہ ملے گا۔ اب یہاں بھی اللہ کی ذات ہے، وہاں بھی اللہ کی ذات ہے، ہر جگہ، ہر لحظے، ہر شے کو وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، لیکن قرب کے منازل جو ہیں، جو مقامات ہیں، جو ایک وہ پہلو ہے تو جو اپنے آپ کو جو نصیب ہونا۔ اب یہاں ہم ہیں، کیا اللہ کریم سے دور ہیں؟ ہم تو خود اپنے اتنے قریب نہیں ہیں جتنا مالک ہمارے قریب ہے۔ ہمیں تو اپنا نہیں اتنا معلوم جتنا اس سے معلوم، تقابل ہے کوئی نہیں۔ لیکن وہ مقام کہ یہ کیفیت حال جو ہے قرب کی تم بھی محسوس کر پاؤ گے اس کی رضا کا، جو سفر آخرت کا ہوگا، جو نتائج ہوں گے، اللہ توفیق دے صالح اعمال کی، تو پھر یہ قرب اور جو اللہ کی رضا ہے یہ تمہیں بھی اسی طرح ایک ایک پردہ چاک ہوتا جائے گا، اور اس کی مٹھاس اور لذت تمہیں بھی محسوس ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ کے ہاں اس کا اجر پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور فرمایا اللہ جانتا ہے، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس سے بعید ہے، جو عمل تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہے ہیں، اس کے روبرو ہو۔ اب یہ روبرو ہونا ایمان یہ درجہ عطا فرما دے، بندے کا شریر کام جاتا ہے۔ بھلے یہاں کی گفتگو ذاتی مہارت کے لیے کوئی کر رہا ہو، اسی لحظے اسے قرب الہی نصیب ہو، اس کی زبان گنگ ہو جائے گی۔ آپ کیا رائے قائم کرتے ہیں، کرتے رہیں بھائی، 100 دفعہ کرو۔ وہ عمل، وہ بات، وہ پہلو، وہ سوچ، وہ نیت رکھوں جو میرے اللہ کی رضا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ہمارا دیکھنا ہمیں بعض دفعہ دیکھتے ہوئے خطا میں مبتلا کر دیتا ہے،
سمجھنے کا فرق ایسا لگتا ہے کہ ہم بات اور ہوتی ہے، ہم سمجھ الٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا دیکھنا ایسا نہیں ہے، اس کا شاہد ہونا ایسا نہیں ہے، اس کا قادر ہونا ایسا نہیں ہے جیسے ہم اپنی قدرت ہے۔ ہم مخلوق ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور عبادات جو ہیں اور جو معاملات کے صالح حصے ہیں، یہ بندے کو یہ تقویت دیتے ہیں کہ وہ ہوش میں رہتا ہے، اس کا ہوش سلامت رہتا ہے۔ جسے ہوش نہیں ہوتا وہ چمکتے الاؤ کو آگ نہیں سمجھتا، اپنے جلنے کا سبب بنتا ہے، تاں کہ وہ آگ کی حدت اسے نہ تکلیف دے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ تو جسے شعور اور عقل ہو، اسے روشنی کے وہ جو ایک روشنی کا رنگ ہے، الاؤ نظر نہ آئے تو بھی وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ لگتا ہے یہ آگ کی روشنی ہے۔ تو یہ ہوش، نتیجے میں یہ ہوش بھی سلامت ہوتا آتا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یہ کیفیت سمجھ آ جائے، حال بدل جائے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ فرمایا اور یہ کہتے ہیں سوائے یہودیوں اور نصارہ کے کوئی جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا، یہ محض ان کی آرزوئیں ہیں۔ فرمائیے اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ کوئی نجران کے نصارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئے، گفتگو کر رہے تھے، تو یہود کو پتہ چلا تو وہ بھی آ گئے۔ تو وہ بجائے ان موضوعات کو ایک دوسرے سے بھی بحث کرنا شروع کر دی انہوں نے کہ جو جنتی ہیں وہ تو یہود ہیں، تو جو نصارہ تھے ان کا نصرانی جنتی ہیں، یہ تم جو کچھ کر رہے ہو یہ سارا غلط ہے۔ تو اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ کیا یہ ان کے فیصلے کرنے کے ہیں کہ کون جنتی ہے اور کون دوزکی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز ہیں۔ یہود کا ماننا بھی نسبت اللہ کے پیغمبر کی طرف اور پھر ماننا مرضی سے ہے، نصارہ کا بھی اسی کی طرف نسبت اللہ کے نبی کی طرف ہے، لیکن ماننا اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق ہے۔ تو جو اللہ جل شانہ کا وہ نبی جو امام الانبیاء ہے، جو وہ جلوہ افروز ہیں، تم وہاں فیصلے کر رہے ہو کہ کون درست ہے اور کون غلط ہے، تو کس درجے کی بد نصیبی ہے؟ کیا تم نے اپنی پیشانی پھوڑ لی کہ کہاں سے تمہیں جہاں حق نصیب ہونا ہے وہاں تم فیصلے کر رہے ہو؟ یہ فیصلے تو اللہ کے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، جب اس پہلو کو شان نزول تو میں نے عرض کیا کہ مفسرین کرام اس آیت کا شان نزول کیا لکھتے ہیں، اسے جب آج آپ اور میں یہاں دیکھیں گے تو جو وہ پہلو کے فیصلے کس نے کرنے ہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ جو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے جا رہے ہیں تو یہ مقامات ہیں یا یہ منازل ہیں یا جنت واجب ہے، تو لرز جائے گا وجود۔ چونکہ جو بخشش ہے وہ اللہ کریم کی رحمت بنا ممکن نہیں ہے۔ بندہ شکرانے سے نہیں نکل سکتا کہ وہ بخشش کیا سوچے، اتنا کہ اللہ کریم عطا فرماتے ہیں کہ وہ مقروض ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس نے جو تمہیں پیدا فرما، سجدہ کرتے رہو نا جی، ساری زندگی سجدے میں رہو، اور یہ جو تخلیق تمہیں اس نے فرمایا اس کا بدلہ دے دو۔ تم ساری زندگی اپنا بدلہ نہیں چکا دو، مقروض ہو، تم مقروض ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ میرا سودا زائد ہو گیا ہے، تو یہاں تو بے لوث سودا کرو، وہ کچھ نہیں، جواب میں عطا ہوتا رہتا ہے۔ سودے پر جاؤ گے تو مار کھا جاؤ، اس لیے سودوں کو نہ دیکھو، دنیا کی زندگی کو دیکھو۔ جانا ہے، ہمارے درمیان سے کتنے لوگ چلے گئے، ہم نے بھی چلا جانا، کب تک کون ہے، کس کا نسب رہے، کب سب نے کل من علیہا فان، فانی جہان نے اپنی فنا کو پہنچنا ہے، اس کا اپنا نظام۔ تو جو فرصت ہے، جو موقع ہے، اس کی ضرورت ہے کہ ہم اسے دیکھیں، اپنے اعمال کو دیکھیں۔
یہ گزشتہ 2 ماہ میں 2 ہمارے پرانے ساتھی صاحب مجال بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آج ہم سب کے ساتھ وقت گزار کے چلے گئے۔ حاجی شکیل صاحب سرگودا سے تھے، حافظ غلام قادری صاحب پنڈی سے، اسی طرح ہمارے درمیان رہے۔ اللہ نے توفیق بخشی، ساری زندگی بسر کی انہوں نے، اللہ کی دین کے کام میں چلتے رہے۔ لیکن ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اللہ کریم کمی بیشی ان کی معاف فرمائے، ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، اللہ کریم انہیں جنت نصیب فرمائے۔ اگلے دن ایسے میں رات ذکر کے لیے جب بیٹھا تو سکرین پر جب آپ آن کرتے ہیں تو نام چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں نام ایک پرانے ساتھی ہیں صدیق امان صاحب لاہور سے، تو میں نے ان کا نام دیکھا تو مجھے معلوم تھا کہ یہ بیمار ہیں، تو میں نے کہا چلو اتنے ہیں کہ ان کا کمپیوٹر آن ہے اور یہ منسلک ہیں ذکر کر۔ دوسرے دن مجھے انہوں نے اطلاع دی کہ ان کا اتنے بجے جنازہ ہے۔ اب رات میں ان کا وہ نیٹ کا منسلک ہونا دیکھ رہا ہوں، صبح معلوم ہو رہا ہے اتنے بجے جنازہ ہے۔ اسی طرح یہ تو وہ حصے ہیں جو ہمارے سامنے ہمیں معلوم ہے، جماعت میں اور کتنے لوگ فوت ہوں، تو ہر ایک نے اپنا حصہ زندگی کا ادا کیا۔ اللہ سب کی کمی بیشیاں معاف فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے۔ ہم جو مکلف دار دنیا میں اپنی فرصت پوری کر رہے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت پر رکھے۔ اب یہ وہ بات ہے جو یہود و نصارہ اپنے لیے اخروی حیات کی جنت پر بات کر رہے ہیں، لیکن کیا اس کی تفسیر کرو تو یہ آج ہمیں اپنے روبرو کر دیتی ہے کہ نہیں؟ یہ کلام ذات باری تعالیٰ ہے، وسیع المعانی ہے۔ اسی لیے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی ایک آیا کریمہ کی سمجھ آ جائے تو دنیا و آخرت کی ضرورت پوری ہو جائے۔ اللہ انہیں سب کو جنت نصیب فرمائے۔ فرمایا جیسے یہ فرمایا نا کہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، دلیل جو ہوتی ہے نا وہ گھڑی نہیں جا سکتی، وہ ہو تو ہوتی ہے، نہ ہو تو گھڑی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے کفار بے شمار باتیں کرتے نا تو قرآن کریم جواب دیتے کوئی منزل من اللہ شے ہے، کوئی اللہ نے تم پر نازل کی ہے، اللہ کریم نے تم سے کوئی وعدہ فرمایا ہے۔ مختلف جگہ پر مختلف پہلوؤں سے یہ باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، اس لیے کہ جو تو اعتراض کر رہا ہے، تیرے ہی اعتراض کا تیرا ہی جواب یا تیری حیثیت کیا ہے، بات تو وہاں ہوگی نا جس کی حیثیت ہے، جو مالک ہے، اس کی نسبت کو تجھے یہاں تک فرمایا گیا، تمہیں بخشش کا کو بتایا گیا ہے۔ جو تم کہتے ہو تم پر کوئی تحریر نازل کی گئی ہے، کتاب نازل کی گئی، اللہ سے وعدہ لے رکھا ہے، یہ قرآن کریم کی آیات، تو جس کا ہے بات اس طرف جائے گی، تو جب بات اس طرف جائے گی تو پھر شہادت پوری ہوگی، ورنہ تو محض جو ہے وہ گفتگو ہے، اس کا کوئی وزن نہیں۔ خواہشات، قرآن کریم نفسانی خواہشات کی پیروی بیان فرماتا ہے، تو جھاق مارنے کی بات ہے، اس کے پلے کوئی شے رہتی نہیں، دلیل ہوتی کو نہیں۔ تو صداقت کے لیے وہ دلیل جو حق ہے وہ درکار ہے۔ یہاں جو ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں بحث ہو رہی ہوتی ہے، گفتگو کیا صحیح ہے جی کیا غلط ہے، روز شام کو بڑے بڑے مبصر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں معاشرے کی روش پر اور اس کی تصحیح پر۔ زبان جلتی ہے تمہاری قرآن و سنت کا نام لیتے ہوئے، تمہارے پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں کہ اللہ کا حکم تم مخلوق کو تم بتاؤ کہ وہ درست ہے۔ ہر ایک کو شوق ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اس میں کو بھی سنبھالنا، اس کہہ کو بھی سنبھالنا، تو یہ جو کچھ کہہ رہے ہو جب یہ ترازو میں چڑھا تو تمہیں بھی سمجھ لگ جائے گی۔ تو ہم جو بحروں کی طرح معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارا مواخذہ نہیں ہو۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا، ایک دو دفعہ سوال بھی کیا اور کسی نے ایک دو دفعہ رائے بھی دی، کشمیر کے معاملے پر بھی اور آج فلسطین کے معاملے پر، کہ جی فلاں تو جو ہے یا فلاں جماعت جو ہے
یا فلاں جو طبقہ ہے وہ تو وہاں جا کر جو احتجاج ہو رہا ہے اس چوک کو بند کر رہے ہیں، اتنا احتجاج ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میں نے جواب دیا، میں نے کس کو دیکھنا کتنے دیر یہ چلتا ہے، جتنے دیر کشمیر کے لیے احتجاج چلا ہے نا، یہ تو اس سے بھی کم چلا ہے۔ ہم سے زیادہ تو انسانی قدروں پر عمومی بحث میں کوئی قدریں نہیں ہوتی جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، لیکن انسانی قدریں جو عمومی طور پر غیر مسلم نے بھی مقرر کی ہوئی ہیں، اور اکثر یقین مانو اکثر وہ قدر جو اہل ہے، جو درست ہے، وہ ساری وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ غیر مسلم اس کو لے رہا ہے نام اس کا، ہم اس کا نام بھی لینے سے قاصر ہیں، وہ ہم سے زیادہ احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، انصاف ہو رہا ہے کہ ہم نے کہا جی نہیں، ہم نے 1 مہینہ یا اتنے دن ہم نے احتجاج کیا، آپ کہیں احتجاج دیکھ رہے ہو؟ کسی کا احتجاج سن رہے ہو؟ میاں احتجاج سے ظلم کہاں رکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں، مقام بدر میں، عریش بدر میں آپ نے دعا فرمائی، مدینہ منورہ میں نہیں دعا فرما سکتے تھے؟ مکہ سے اہل مکہ نے اتنا مجبور کیا کہ مدینہ منورہ کو ہجرت کرنا پڑی، کیا وہاں ایک کاغذ پر یا ایک پرچم پر لکھ کر کے جی زیادتی کر رہے ہیں لہرایا نہیں جا سکتا تھا؟ وہیں بیٹھ کر دعا نہیں ہو سکتی کہ یا اللہ انہیں غارت کر دے؟ دنیا کا سبب آپ نے اختیار فرما، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو مبرہ کیوں سمجھتی ہے اپنے آپ کو؟ کبھی یہ سوچا؟ باری باری ذبح ہو رہے ہو، باقی ہم سارے مطمئن بیٹھے ہیں، تو وہ ٹوکرا ہے مرغیوں کا جو کسائی کے پاس پڑا ہوتا ہے، ایک کو وہ پکڑ لیتا ہے، باقی کہاں کر کے بیٹھ جاتی ہیں، انہیں نہیں پتہ اپنی باری پر ان کی بھی گردن کاٹی جائے گی۔ تم کیوں نہیں شامل ہوتے؟ میں نے کہا کس میں شامل ہوں؟ جو واویلا کرنا ہے، جو احتجاج کرنا ہے، جو مزید توڑ پھوڑ کرنی ہے، جو بچا ہے اس ملک کو پھر توڑو۔ ہم نعروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی نعروں کی حقیقت ہم نے دیکھی؟ ہم درستگی چاہتے ہیں، کبھی درست عمل ہم نے کیا؟ ہم چاہتے ہیں نظام ایسا ہو جو ہر چیز کے لیے درست حصے نصیب ہوں ہمیں، کبھی جو اس اختیار کو بھی ہم نے دیکھا جو میرے پاس اختیار ہے میں اسے درست کر رہا ہوں، میری نگاہ درست دیکھ رہی ہے، میری زبان درست بول رہی ہے، میری سماعت درست باتوں کو سننا پسند کرتی ہے۔ تو یہی معاشرہ ہے، یہی ملک ہے، یہی قوم ہے جو میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ میں ممبر پر بیٹھا ہوں، آپ میری گفتگو سن رہے ہیں، آپ یہاں سے اٹھیں گے، کوئی کسی دفتر میں ہوگا، کوئی کسی کاروبار میں ہوگا، کوئی کسی اخبار میں ہوگا، کوئی کسی محکمے میں ہوگا، کسی کا ذاتی ہوگا، کسی کا سرکاری ہوگا، ایسا ہی نہیں ہے۔ کوئی زمیندار ہوگا، کوئی دکاندار ہوگا، تو یہاں سے اٹھ کر جا کر اپنے اپنے حصے میں جا کر ناکارہ ہو جائیں اور کہیں ملک ترقی نہیں کر رہا، ہماری بات سنتا کون نہیں، کرو احتجاج۔ لمبی لمبی دعائیں اجتماعات میں مانتے ہو، مانگو دعائیں، کیا یہی سنت پائی ہے؟ کیا یہی دینی پہلو ہے؟ کیا یہی اللہ نے رہنمائی فرمائی ہے؟ اپنی باری کا انتظار کرتے رہو، کسائی کی مرغیوں کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو، اپنی اپنی باری پکڑتے رہو اور ذبح ہوتے رہو۔ میں نہیں کہتا کہ جو غیر مسلم ہے اسے زندہ رہنے کا حق نہیں، میں تو جو گزارشات پیش کرتا ہوں، یہ آپ سے جو گزارشات پیش کر رہا ہوں، آپ سے زیادہ لوگ سماعت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ یہاں جو گفتگو کر رہا ہوں یہی ویسٹ کے جو ممالک میں ساتھی سن رہے ہوں گے، یہی نیٹ پر موجود ہوگی، جس وقت کو سننا چاہے گا موجود ہوگی۔ تو لا یعنی گفتگو کی ضرورت نہیں، حقائق کے بیان کرنے کی ضرورت ہے، حقیقت میں رہنے کی ضرورت ہے۔ میں جو یہاں عرض کرتا ہوں یہ عین مغرب ممالک کے کلب میں بیٹھ کر بھی یہی باتیں عرض کرتا ہوں، یہ درست حصے ہیں۔ اس سے مخلوق کی بھلائی یہ ہے۔ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، کبھی غور کیا آپ نے؟ کتنا ظلم ہو رہا ہے کہ غیر مسلم وہ جو ساتھ کھڑے تھے وہ بھی چیخ رہے ہیں کہ بہت ظلم کر رہے ہیں۔
حکمرانوں کو نہ صحیح، عوام کی اتنی تنگی ہے کہ ان کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے جو حکمران طبقہ ہے ویسٹرن ممالک کا وہ بھی احتجاج کر رہا ہے۔ تو کیا ہمارے احتجاج تھک نہیں گے؟ اب سارے بھاگ رہے ہیں کہ ووٹ فلاں کو دینا، ووٹ تلوار کو دینا، ووٹ کتاب کو دینا، ادھر بھاگو ادھر بھاگو۔ وہ سارے جلسے جلوسوں کا رخ پھر سیاست کی طرف چلا گیا کہ نہیں؟ تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، یہ جو وطن عزیز پاکستان ہے، جو اللہ کے نام پر ہمیں نصیب ہوا ہے، اس کا نظام جب تک اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہوگا، ہمارے احتجاج کسی کے سننے کے قابل نہیں ہوں گے۔ بندہ مضبوط کھڑا ہو نا، تکڑا بندہ ہو نا، تو وہ صرف دیکھے تو اگلے کو جواب مل جاتا ہے، اگلا اپنی حد میں آ جائے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ ہماری ضعیفی اور کمزوری ہے، اور یہ ہمارے اپنے کردار سے ہے۔ معذرت خانہ مسلمان ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھی مسلمان۔ ڈٹ کر اپنا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اعمال شہادت کیوں نہیں دیتے؟ اپنے ہاتھوں اپنے ملک کو ہم اجاڑ رہے ہیں۔ آپ یقین مانو، اربوں روپے کے بجٹ لگے ہیں کہ اس ملک میں انتشار پیدا کیا جائے، اس ملک کو باہم لڑایا جائے۔ آپ غور کریں، مذہب کے نام پر کتنی قتل و غارت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ علاقائی ناموں پر قتل و غارت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سیاست کے نام پر فسادات ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جماعتوں کے نام پر، اداروں کے نام پر کیا کچھ نہیں ہو؟ کبھی یہ دیکھا اتنا غدر جتنا آج ہے، اتنا غدر پہلے ہوا ہو؟ ہماری عمر میں نہیں ہے، ہماری یاد سے پہلے ہو تو اور بات ہے۔ اب یہ جتنا غدر ہم نے مچایا ہوا ہے، اس کا سبب ہم خود ہیں۔ ہم سب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی وہ جو مجھے پسند ہے۔ تو ہماری تیمارداری جو ہے وہ بھی بندر کی مانند ہو گئی ہے۔ بندر زخمی ہو جائے نا تو زخم سے نہیں مرتا، دوسرا بندر دیکھنے آئے نا وہ اسے کھول کر دیکھتے کیا ہوا ہے، وہ زخم پھاڑتے رہتے۔ ہماری تیمارداری بھی بندر کی طرح ہو گئی ہے کہ جہاں مسائل ہیں، جہاں خرابی، ہم اتنی اس پر فساد پیدا کرتے ہیں کہ وہ مزید خرابی بن جائے۔ کون ہو؟ یہ اخوت کہاں سے حاصل کرو گے؟ اپنائیت کہاں سے حاصل کرو گے؟ اپنا کردار کا جو ادائیگی ہے کہاں سے وہ حکم لو گے؟ بحیثیت مسلمان لوگ، بحیثیت امتی لوگ، قرآن سے لوگے، سنت خیر الانام سے لوگے، رہنمائی حدیث مبارکہ سے لوگے۔ ساری فقہ اللہ کریم نے تمہارے لیے آسان فرما دی، تمہیں تحریراً بھی عطا فرما دی، تمہیں قلبی طور پر صدری علوم بھی عطا فرمائے۔ یہ تسلسل قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا، لیکن چاہے گا کون؟ یہ جو ہمیں ہے نا کہ میرا اختیار، اس اختیار کی حدود و قیود ہیں، مکلف حصوں تک ہے، اختیار کلی نہیں ہے کہ تم مالک ہو گئے ہو کائنات کے۔ مالک وہی ہے۔ انتخاب ہے کس راہ کو منتخب کرتے ہو۔ تو ہم تو اور کچھ نہیں ہمارا اختیار۔ میرے پاس یہ اختیار ہے نا کہ آپ میرے ساتھ منسلک ہیں، جو میرے روبرو ہیں، جو میرے روبرو نہیں۔ ابھی میں وہاں مصر میں گیا تو وہاں جو ان کے مفتی ہیں، جنہیں وہ مفتی اعظم کہتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اچھی ملاقات رہی، اللہ بھلا کرے، انہوں نے عزت بھی کی۔ تو گفتگو جب وہ چلی تو پھر آہستہ آہستہ گفتگو جو ہے اس میں ایک دوستانہ ماحول آ گیا، چونکہ اجنبیت چند الفاظ کے بعد اگر آپ کے الفاظ کا اور رویوں کا چناؤ بہتر ہو تو آپ تھوڑا سا تکلف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پہ تکلفی آ جاتی ہے۔ تو وہ مجھے فرمانے لگے، کہنے لگے کہ یہ جو آپ کے سلسلے کے لوگ ہیں ان کی تعداد کیا ہے؟ میں نے انہیں عرض کی، میں نے کہا میں رہا ہوں ایڈمنسٹریشن میں، میرا بھی ذہن تھا کہ ہاں ہم اتنے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تنظیمی اسٹرکچر یہ ہے وہ۔ میں نے کہا حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 6 سال ہو گئے ہیں دار دنیا سے پردہ فرمائے،
میں نے کہا مجھے اب اور کوئی پتہ نہیں، لیکن میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ان 6 سالوں میں آج تک میں نے کہا تجدید بیعت ختم نہیں ہوئی۔ بیعت تو جو ہو رہی ہے اب، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس سردی میں، اس تکلیف دہ موسم میں، یہ کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ یہ بیعت ہو رہا ہے نا، تجدید تو نہیں ہو رہی۔ تو بیعت تو جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے، تجدید بیعت میں نے کہا ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا حضرت میں کیا کہوں کہ یہ لوگ کتنے ہیں، کہاں ہیں؟ میں نے کہا مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم، لیکن جو یہاں سے عرض کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی ان سب کی سماعت تک تو جاتی ہوگی نا بات۔ کوئی چلو دنوں بعد نہیں رابطہ کرتا ہوگا، مہینوں بعد نہیں، سالوں بعد ہی صحیح کہیں نیٹ سے سن لیتا ہوگا، کسی سے بات سن، کوئی تو سنتا ہوگا۔ تو میرے اختیار میں نافذ کرنا تو نہیں، عرض کرنا ہے، تو وہ عرض تو میں آپ سے کر رہا ہوں۔ تو یہ عرض کرنا، اگر ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، بحثیت قوم دیکھیں، لیکن اس سے پہلے بحثیت مسلمان کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تفریق اپنے ملک میں ہم نے پیدا کر دیا، یہ کیا مسائل کا حل ہے؟ یہ نحیفی سے نحیفی کی طرف لے جائے گی، ہمارے احتجاج کا کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ بڑا شوق ہے ہمیں انتخابات کا، اور ہم کہتے کیا ہیں؟ جمہوری رائے، یعنی جمہور کی رائے۔ اب اس جمہور کی رائے کو آپ غور فرمائیں۔ ایک حلقے میں، مثال عرض کرتا ہوں، ایک حلقے میں اگر 100 بندہ ہے تو کینڈیڈیٹ کم از کم 3 ہوتے ہیں، 2 تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن عموماً 3 ضرور ہوتے ہیں۔ چلو جی آپ 2 کر لیں، کوئی پول جو ہے وہ 25-30% سے اوپر نہیں ہوتا، یعنی 100 میں سے 25, 30, 35 بندے ووٹ دے گے، ٹھیک ہو گئی۔ بہت بڑا کمال ہو جائے اور جھوٹ داخل کر دیا جائے تو بھی یہاں 50 کہتا کوئی نہیں ہے۔ فرض کرو آپ 50 ووٹ پول کر دو، 25-25 2 حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک جیتا ایک ہارا۔ جو جیتا اس نے 30 لیے، جو ہارا اس نے 20 لیے۔ جو جیتا اس کے پاس کتنے ہوئے؟ 100 میں سے 30، پیچھے بچے کتنے؟ 70۔ اب مجھے بتاؤ، یہ اکثریت رائے ہے، جس کے پاس 30 کی رائے ہے وہ 100 پر حکمرانی کرتا ہے، اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ حالانکہ جمہور صاحب رائے کی بات کو کہتے ہیں، جمہور اس کو نہیں کہتے۔ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوے حق بلند فرمایا، کتنے اہل مکہ تھے ساتھ؟ ایک آپ کی ذات اقدس تھی۔ جمہور بھی مجبور ہے اپنی رائے کو دیتے ہوئے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس کے تحت رائے جمہور کی ہوگی، اس سے باہر نہیں ہوگی۔ تو جو جمہور ہمارے پاس دین سے دوری پر بھی ہے، اس میں بھی جمہور کوئی نہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ نتائج بہتر ہو۔ پھر جہاں جمہور نہ ہو، کوئی ایک آ جائے، وہ کہتا ہے سب سے بڑا عقل مند میں ہی ہوں، وہ کرو جو مجھے پسند ہے، نئے فساد میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ تو وہ اختیار تو ہمارے پاس، میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، نہ ہمیں اس کی طلب ہے۔ لیکن جو میرا کردار ہے وہ تو میرے پاس ہے نا، کہ میری زبان، میرا عمل، میرا وجود، میں اپنے ملک کو، قوم کی تعمیر کے لیے عمل نہیں کر سکتا؟ جہاں جس دفتر میں میں بیٹھا ہوں، کیا اس دفتر کا کام پوری ایمانداری سے میں نہیں کر سکتا؟ تو جب تک اب یہ قوم اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوگی، اس کی دنیا اقوام عالم میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور قومیں افراد سے ہوتی ہیں، اکائی ہوتا ہے ایک ایک فرد، تب یہ قوم بنتی۔ اپنے حصے کا کردار ادا کرو، تکڑے ہو کر کرو، اور اللہ کے لیے کرو۔ ہم نہیں ہوں گے، شاید کوئی اور ہو، یہ ملک ڈوبتا نہیں انشاءاللہ۔ یہ اللہ کے نام پر بنا ہے، جتنی خباثتیں اس پر چڑھتی رہیں، ایک دن انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ اس کی وہ تعمیر، وہ ترقی اشاعت دین میں، دین کی اشاعت کے لیے اور اشاعت ثانیہ کے لیے پوری دنیا میں یہ انشاءاللہ اس کی خدمات جائیں گی۔ تو آج ہم مکلف ہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر آپ غور کریں تو آپ کی سماعت میں وہ آواز آئے گی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑا دل ہے کہ یہاں انصاف ہو تو وہ ہم دیکھیں،
نہیں تو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ ہماری قبر پر آ کر کہیں گے حضرت جو آپ فرماتے تھے آج ہو رہا ہے، تو ہوگا تو صحیح۔ اللہ مالک ہے، اللہ کریم ہمیں اتفاق دے، ہدایت دے، اپنے ملک کی تعمیر کی توفیق دے، صاحب اختیار کو یہ سمجھ دے کہ کلی عقل ذاتی کی بجائے ذات باری تعالیٰ کی مانے۔ فرمایا بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ ہاں جو شخص، بلا، اب دیکھو نا وہاں فرق آ گیا، کہتے ہیں جنتی اسیاں، فرمایا ہاں جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے، اللہ کی مانے۔ یہاں جھکنا جو ہے نا، اصل آزادی یہ ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کے حضور بندہ جھک جائے۔ یہ جھکنا صرف نماز میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، ہر عمل شہادت دے اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، مقدم حکم اسی کا ہے، وہی عظیم ہے۔ اپنے رب کی طرف جو ہے فرمایا جھکا دے، اور وہ مخلص بھی ہو، وہو محسن۔ احسان کیا ہے؟ اس سردی میں اس لیے تو پکڑ پکڑ کر بٹھا بٹھا کر آپ کو یہ سکھا رہے ہیں اللہ اللہ، اسی درجہ احسان کے لیے تو آپ اس موسم کی شدت کو بھی نہیں دیکھ رہے اور جمع ہو رہے ہیں، یہ بڑی بنیاد ہے۔ ذکر، آپ تسبیح پڑھتے ہیں نا تو ذکر پورا ہو گیا، کلی ذکر کے معنی۔ نماز ادا کی نا تو بھی ذکر کے حصوں میں سے جو ذکر کا بنیادی بات آتی ہے کہ ذکر ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ یاد رکھنا قرآن و حدیث سے ذکر اور ذکر خفی بڑا واضح بیان ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی جو نہیں سمجھتا اس کے لیے ایک سادہ سی بات عرض کرتا ہوں۔ پانی تلاش کرنا فرض میں نہیں آتا، ضرورت میں، فرائض میں نہیں آتا۔ عالم تو میں نہیں ہوں، لیکن سادہ سی بات ہے، جب فرض نماز پڑھنی ہو تو اس کے لیے کیا وضو ضروری ہے یا نہیں؟ اسی حکم میں داخل ہو۔ وضو کے لیے پانی ڈھونڈنا، پھر پانی کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ لیکن مطلب ہے پھر وہ بھی اسی حکم میں داخل ہو۔ تو جب سارے اعمال کا طول خشوع خضوع میں ہوگا تو پھر ذکر خفی کو کہاں لے جاؤ گے؟ اپنی طرف نسبت لاؤ گے تو بات اور ہوگی۔ جب یہ خشوع و خضوع اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف منسوب کرو گے تو پھر سمجھ آئے گی کہ یہ اللہ اللہ کرنا کتنا لازم ہے، کتنا ضروری ہے۔ تو سمجھ آئے گی کہ میرے تو رکوع سجود کی جان اس میں آ جائے گی، تو جس میں جان آ جائے گی پھر وہ عام ہے۔ اپنے لطائف، اپنے مراقبات، اپنے ذکر اور باقاعدگی ان پر محنت فرمائیں، تکڑے ہو کر کریں، اس کو دلوں کے ساتھ، اس کو کیفیات اور حال کے ساتھ منسلک نہ کریں، تعمیل حکم کریں کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا کافی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے ربط ہے میرا ہوگا، یہ کیفیات اس قلب اثر سے نصیب ہوں۔ تھوڑے ایسے آگے سوچنے کی ضرورت کیا ہے، بچتا کیا؟ تو جو سودا کرنا ہے اللہ سے سودا کریں، کوئی نقصان نہیں ہو، مطمئن ہو۔ اللہ کے راہ پر جن کی جان جاتی ہے، کبھی ان کے چہروں کا اطمینان دیکھا ہے؟ بڑے بڑے آرام دہ بستر، بڑے بڑے ہسپتال، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹر، طبیب، جراح، بندے کی شکل دیکھ کر بندے کو ڈر لگ جاتا ہے کہ اس ساری آسائش میں جانے والے کا اضطراب چہرے کا کیا ہے۔ چونکہ یہ جو دروازہ ہے نا موت کا، اس سے گزرتی ہوئی جو کیفیت ہے وہ وارد ہو جاتی ہے وجود تک۔ وجود بے جان ہو گیا لیکن اس کیفیت سے تو گزرا نا جب جان نکل رہی تھی۔ تو کتنی وہ پھٹے ہوئے وجود ہماری آنکھوں کے سامنے آتے ہیں، چہرے مطمئن لگتا ہے ابھی اٹھ بیٹھیں گے۔
بیماریوں سے تکالیف سے گزرتے ہیں تو چہرہ دیکھتے ہیں مطمئن لیٹا ہے، اس دروازے سے گزرا ہے، دروازہ کس طرف کا کھلا ہے؟ قبر کی کون سی کھڑکی کھلی ہے؟ دوزخ کی طرف کھلی ہے یا جنت کی طرف کھلی ہے؟ تو وہ جس راستے سے گیا ہے اس کا اثر اس کا چہرہ شہادتیں دے رہا ہوتا ہے۔ تو درجہ احسان کیا ہے؟ اس درجے کا ایمان کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ کر سر بسجود ہوں، اس کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہا ہوں۔ اللہ کے مقرب حبیب نے عرض کی کہ بہر اللہ کلام نصیب ہے، دیدار بھی نصیب۔ فرمایا یہاں یہ ممکن نہیں، یہ جہان، اس جہان کی اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ ارض و سما یہ کیفیت اور یہ حال برداشت کر پائے۔ اسباب پر جب بحث فرمائی جاتی ہے نا، دنیا کے اسباب پر، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسباب دنیا پر بحث فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ سیدھا حکم آئے تو یہ ہر شے کا وجود ختم ہو جائے، حکم اللہ ہی کا ہے۔ اسباب دنیا جو ہیں یہ اس دنیا کی نزاکت کے لیے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، وگرنہ سیدھا حکم آئے تو یہ ختم ہو جائیں، ان کے وجود اڑ جائیں۔ تجلیات ذات باری تعالیٰ کوئی شے برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کا حبیب عرض کر رہا ہے کہ اے اللہ تیرا کلام نصیب ہے، دیدار نصیب ہے، فرمایا یہاں ممکن نہیں۔ یہ سنگلاخ پہاڑ، فرمایا یہ سنگلاخ پہاڑ دے، ریزہ ریزہ ہو گئی، ہر چیز جل گئے، پتھر جل گئے۔ تو فرمایا یہ جو ایمان ہے اس کی چاشنی اس درجے کی ہے، فرمایا کہ درجہ احسان، کہ جیسے اللہ کو دیکھ کر اس کی عبادت کر رہے ہو، جہان فانی میں ہو، ایمان کا وہ درجہ جیسے اس کی وہ حضوری اس درجے کی ہو جیسے دیکھ رہے ہو، اور یہ نہ ہو تو اتنی تو میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت اور حال کس کا ہے؟ وہ محسن، تو وہ بندے جو جن کا درجہ احسان ہو، مخلص بھی ہوں، اخلاص ہو، تو فرمایا تو ایسے بندوں کے لیے اللہ کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ ڈر ہوگا اور نہ افسوس، نہ ڈر ہوگا نہ افسوس۔ جب آپ افسوس کی بات کرتے ہیں تو افسوس نتیجے میں آتا ہے نا، کچھ کیا ہے تو اس کا افسوس ہو رہا ہے، ندامت ہو رہی ہے۔ تو جو گزرا اس کی معافی اس درجے کی ہے کہ اس کا افسوس اس پہلوؤں میں کہ جو اس کی حضوری کی نسبت ہے، اللہ اس سے بھی حفاظت فرما دیں گے، چونکہ وہ بھی ایک تکلیف ہوگی۔ خوف کے جانے ہو کیا بنتی کیا ہے؟ اللہ کریم اس سے بھی حفاظت فرما دیں، چونکہ وہ بھی تکلیف ہے۔ تو آج یہ درجہ نصیب ہو نا کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے یہی بیان میں عرض کی ہے کہ یہ جو فرمایا گیا نا کہ اللہ کریم جانتے ہیں، تو یہ نصیب ہو جائے تو زبانیں گنگ ہو جائیں، اس لیے کہ میں جو گفتگو کر رہا ہوں میں تو ذات کے لیے تو نہیں کر رہا، تربیت کے لیے کر رہا ہوں، اور اگر میں ذاتی علوم کی اس میں تشہیر میں لگاؤں تو مجھے یہ کیفیت نصیب ہو کہ میں اپنے اللہ کے روبرو ہوں، میرے دل کا حال جانتا ہے، تو میری زبان گنگ ہو جائے۔ لیکن اس کی محبت، اس کی رضا، اس کے حکم کے تحت ہوگی تو لفظ نہ بھی ہوں تو مجھ سے جو ہو سکے گا میں پورا زور و شد و مت سے بولتا جاؤں گا، پہلے ٹوٹے پھوٹے لفظ ہوں، کمی بیشی ہو، لیکن صدق ہو اس کی نسبت، اس صدق کو اپنے اعمال، اپنے عبادات، اپنے اذکار محنت فرمائیں، اپنا جائزہ لیں۔ ہمارے ساتھ سے جیسے گئے ہیں اسی طرح ہم نے اپنا اپنا وقت پورا کرنا ہے اور اپنی جگہ خالی کرتے جانا ہے۔ اللہ کریم حامی و ناصر ہو، اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائے، اللہ کریم مجھے معاف فرمائے کہ اس بیان میں کہیں کوئی کمی بیشی واقع ہوگی ہو۔
تو یہ مل بیٹھنا قبول فرمائیں، ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے ملک و قوم اور اپنے دینی جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی کر سکیں، ہماری حفاظت فرمائیں اور ہماری اولاد کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم مشائخ اعظام کے درجات بلند فرمائیں، کروڑوں رحمت نازل فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد